اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 21واں حصہ پیش خدمت ہے، اور اس 21ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 4 یعنی اعلان بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان محاصرے سے معجزانہ طور پر آزادی سے کرتے ہیں۔ محاصرے کو 3 یا 4 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اکیلا نہ چھوڑا، ان کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ دیمک نے قریش کا معاہدہ نابود کر دیا ہے، اور اس پر صرف اللہ کا نام جو اس طرح لکھا تھا بسمک اللہم باقی بچا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر اپنے چچا ابو طالب کو دی۔ جناب ابو طالب اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب اسی راستے سے وہ قریش کے اس معاہدے کو بے سود قرار دے دیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے جناب ابو طالب مسجد الحرام کی طرف چلنے لگے۔ قریش کے ایک گروہ نے جب حضرت ابو طالب کو مسجد الحرام کی طرف آتے دیکھا تو گمان کیا کہ وہ محاصرے کی سختی اور زبردست اقتصادی دباؤ کی وجہ سے تنگ آ گئے ہیں، اور اب شاید وہ صلح کی خاطر آ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ پس اہل قریش نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا استقبال کیا اور منتظر تھے کہ اب حضرت ابو طالب کیا کہتے ہیں۔ اہل قریش نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اچانک عجیب ماجرا یوں بیان کیا: اے اہل قریش، غور سے سنو، تم سب نے مل کر ایک معاہدہ لکھا جس پر تمہارے سب اکابرین نے دستخط بھی کیے، اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس بات کو 3 یا 4 سال گزر چکے ہیں۔ اس وحدہ لا شریک نے میرے بھتیجے کو خبر دی ہے کہ اس معاہدے کے تمام الفاظ کو خدا کے حکم سے دیمک کھا گئی ہے، صرف اللہ پاک کا نام بچا ہے۔ تمام اہل قریش اس غیبی خبر کو سن کر سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے: اے ابو طالب، اگر یہ تمہاری خبر درست ہوئی تو ہم تمہیں محاصرے سے آزاد کر دیں گے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا: اگر یہ خبر غلط ہوئی تو میں اپنے بھتیجے محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اٹھے اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ میں نیچے لائے۔ جب اسے کھولا تو دیکھا کہ تمام الفاظ کو دیمک کھا گئی ہے، صرف وہ جگہ جہاں اللہ لکھا تھا وہ بچا ہوا ہے۔ یہی ان کے لیے ایک درس عبرت تھا۔ لوگوں پر اس کا شدید اثر ہوا، اور بہت سے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن بہت سے لوگ اپنے کفر کے خیالات پر ڈٹے رہے اور کہنے لگے کہ یہ واقعہ جادو کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس طرح کفار و مشرکین کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، اور ان کا اتحاد گروہ بندی کا شکار ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں بنی ہاشم حضرت ابو طالب علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا محاصرے سے آزاد ہو گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں اشعار کہے جو سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 تا 377، بحار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 2 18 19، الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 364 میں درج ہیں اور وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اس وقت 3 سے 6 سال کی عمر تھی، اور وہ بھی محاصرہ شدگان میں شامل تھیں۔ یہ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ بنی ہاشم علیہ السلام کے چھوٹے بچے اکثر بھوک و پیاس کی وجہ سے گریا کرتے تھے اور چیخیں مارتے تھے۔ ایک روز حکیم بن حزام یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بھتیجا نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا تاکہ وہ ان کی پھپھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کچھ غذا شیب ابی طالب علیہ السلام میں پہنچائے۔ ابو جہل نے حکیم بن حزام کو دیکھا اور اسے کہا: خدا کی قسم، میں تجھے شیب کی طرف جانے نہیں دوں گا اور تجھے
تمام لوگوں میں رسوا اور بدنام کروں گا۔ ابو النشتری جو کفار کا سردار تھا ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تو اسے اپنی پھپھی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے غذا لے جانے سے روکے گا، جبکہ وہ غذا بھی خود خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رقم سے لی گئی ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہاں میں نہیں جانے دوں گا۔ ان دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی۔ ابو النشتری نے ایک اونٹ کی بڑی ہڈی جو پاس پڑی تھی ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس طرح کے جھگڑے محاصرے کے ختم ہونے تک چلتے رہے۔ جتنی مدت بنی ہاشم علیہ السلام محاصرے میں رہے، یہ تمام وقت از لحاظ موسم سرما اور گرما اور لباس و خوراک کے اعتبار سے سختی میں رہے۔ حقیقت میں وہ قید تھے اور تمام مشکلات کا بڑے صبر و تحمل سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی لیے جب محاصرہ ختم ہوا تو صرف 2 ماہ کی قلیل مدت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا انتقال کر گئے، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ شہید ہو گئے۔ بعثت کے 10ویں سال اقتصادی محاصرہ تو ختم ہو گیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ شیب ابی طالب سے نکل کر واپس مکہ میں آ گئے، لیکن اس 3 سالہ اقتصادی محاصرے نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عزیزوں یعنی حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کو کمی غذا کی وجہ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ جب یہ واپس مکہ میں اپنے گھروں میں لوٹے تو زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور انتقال کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک زبردست حامی سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر ایک زبردست مددگار اور حمایت کرنے والی شخصیت سے محروم ہو گئے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات بڑھ گئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔